السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتاتے ہیں قتل کے بارے میں۔ جیسے کہ کوئی شخص مجھے قتل کرنے آیا، ٹھیک ہے، اور وہ خود قتل ہو گیا، یعنی کہ وہ ہم کو قتل کرنے آیا، وہ قتل خود ہو گیا، اس کے قتل خود یعنی اس کا مرڈر ہو گیا، تو ہم بھی نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، وہ بھی جہنم اور نرک میں جائے گا، یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک مسلمان مجھے قتل کرنے آیا، حتیٰ کہ اس کا خود قتل ہو گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور سورہ نساء میں 93 آیت نمبر میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسلمان کو غصباً قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جیسے کہ ایک دوست تھا میرا، نام تو نہیں لے سکتا، وہ حافظ تھا، کسی کو تعریف کر رہا تھا، وہ قتل کیا تھا۔ سوال یہ ہے، مدرسہ میں پڑھا ہے، حافظ ہو گیا، پڑھا لکھا ہے، وہ ایسی نازیبہ بات کرتا ہے، بتاؤ، پڑھ لکھ کے کہہ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے قتل کرنے والے کی، مجھے یہ پتہ نہیں قتل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اب تم تعریف کر رہے ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ دوسرا، سورہ مائدہ میں آتا ہے، کوئی بھی کسی شخص کو کیا نام، معصوم کو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر معصوم ہے، کسی کو اگر آپ معصوم کو قتل کرتے ہیں، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، سارے انسان کو قتل کیا۔ اور پھر دوسری آیت آتی ہے، کسی شخص نے کسی ایک کی جان یعنی بے قصور معصوم کی جان بچائی، گویا کہ اس نے سارے انسان کی جان بچائی۔ یعنی اسلام میں اتنا انسان کی اہمیت ہے، اتنی قیمت انسان کی جان کی، یعنی آپ تو قتل نہیں کر سکتے، اور قتل کریں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور کوئی قتل کرتا ہے کسی انجان شخص کو، کسی بھی دھرم کا ہو، تو اس نے گویا کہ سارے انسان کو قتل کر دیا۔ کسی جان کو بچاتا ہے، اس نے گویا کہ سارے انسان کی جان بچائی ہے، یہ اہمیت اسلام کی۔ اور یہ ہم لوگ کے مدرسے میں اچھے سے بتایا نہیں جاتا، جو کہ قرآن کی آیتیں ہیں، مائدہ کی ہے، سورہ نساء کی ہے، مگر ہم کیونکہ ہم خود 8 سے 10 سال مدرسہ میں پڑھے ہیں، ہم کو کبھی کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں وہ بیچارے خود اسلام نہیں جانتے، وہ پڑھتے پڑھتے ٹیچر بن جاتے ہیں، اور ٹیچر بن جاتے ہیں اور ان کو خود معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا کہ ٹیچر بننے کے لیے ایک ڈگری ہونا چاہیے۔ ہمارے کے جتنے بھی ٹیچر اسکول میں ہیں، اگر اسکول کا نام لوں تو مصیبت ہے، تو ہمارے کے جو ٹیچر استاد ہوتے ہیں، حافظ جی ہوں، چاہے اسکول کی بات کرتے ہیں، وہ ٹیچر ہوتے ہیں، پر ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ انہیں پڑھانے کا حکمت بھی نہیں ہے، کیسے پڑھایا، کیونکہ اگر اچھا استاد کسی کو مل جاتا ہے تو اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے نا، پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بھائی علم سے بھاگتے تھے پڑھنے کے لیے، بھاگتے کیا تھے، ہم کو محبت سے پڑھائی نہیں کیا ہے۔ ایک دن کبھی غلطی سے ناگاہ ہو جاتی تھی بیماری کی، یا ننیحال کہیں چلیں گے، حافظ جی اتنا مارتے تھے، تختی پھاڑ دیتے تھے، اور کان اتنا کھینچتے تھے کہ میوار بن جاتی، کان کے لکیر بنے کان میں، اور پھر اتنا چھڑی سے مارتے چھڑی پھٹ جاتی تھی۔ یا صبح سے دوپہر تک 3 گھنٹہ تختی رکھ کے ہم کو اور ہم لوگ کو، بچے کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ اسلام ہے ان کا؟ سچ تو ہے اسلام، یہ حافظ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، اگر ہم اسی طریقے سے مار کھا کے پڑھائی کریں گے، جب ہم ٹیچر استاد بنیں گے، تو ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے، ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو پہلی بات یہ لوگ کو سکھایا جائے اسلام کی ٹیچنگ کیسے اسلام ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خون کے بدلہ خون، آنکھ کے بدلہ آنکھ، کان کے بدلہ کان، ناک کے بدلہ ناک، یعنی کان کے بدلہ کان، جو کوئی جیسا کرے گا اس کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں اتنا مارتے ہیں، کان کھیر کے توڑ دیتے ہیں، خون نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ کو تو حافظ جی ایسا مارتے ہیں نا بھائی، سانس رک جاتی ہے، اللہ قسم سانس رک جاتی بھائی۔ مجھے یاد ہے، میرے گاؤں میں 2-3 بچے بہت مار کھائے ہیں، جس میں سے ایک اصفر ہے، اور تو بیچارہ بہت مار کھایا، مگر مجھے لگتا ہے وہ نہیں پڑھ پایا اسلام۔ اور ایک مینو صلاح الدین، بہت مار کھائے، اتنا حافظ جی مارے بھائی، تختی پھاڑ دیے، کیا بتاؤں ان کے بارے میں، مگر نہیں پڑھ پائے، کوئی سکسیز نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ مار سب کھائیں کم زیادہ، کوئی سکسیز نہیں، جو جتنا مار کھائے وہ پڑھا ہی نہیں اکثر۔ تو خیر، پہلی بات، جو ہمارے مدرسے میں ٹیچر ہوتے ہیں، پہلے خود اسلام اچھے جانیں، قرآن ترجمہ سے پڑھیں۔ دوسرا، اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے، استاد کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کو ایک اسپیکر ہونا چاہیے، جیسے کہ تقریر ٹائپ کا ہونا چاہیے، کیا بولتے ہیں، موٹیویٹ کرنے والے ہوں، تب تو بچہ پڑھ پائے گا۔ بس آئیں صبح بیٹھیں، سبق سنائیں، جھومتے سبق سناتے ہیں، پھر 3 گھنٹہ بعد جا کے ایک لائن سبق سنا کے
چلے آتے ہیں، غلط یا صحیح سبق دیتے چلے جاتے ہیں، یہی کئی مہینہ چلتا ہے۔ تو جو اسلام کا طریقہ ہے وہ اکثر ہمارے استاد کو معلوم ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم لوگ پڑھیں گے؟ اور استاد ہمارے خود ہی کچھ نہیں اسلام جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں نا، میں اسلام پڑھا ہوں، میں 8 سال پڑھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب تک مدرسے میں پڑھا تھا تب تک میں اسلام کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب مدرسہ سے نکلنے کے 10 سال بعد جب میں سعودی آیا ہوں تب قرآن ترجمہ سے پڑھا ہوں، تب جا کے حدیث پڑھا ہوں، حتیٰ کہ میں حدیث کا نام نہیں جانتا تھا۔ بھائی حدیث کا نام کیا ہے، حدیث ہوتی کیسی ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں، قرآن مولوی سمجھ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ حدیث پڑھیں گے تو اڑ جائے گی ہوا سے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو، اٹکلی والی باتیں کرتے ہو، تو کیا جانو گے؟ خود پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، پڑھتے ہی نہیں، خالی دماغ سے آپ کام چلاتے ہو۔ خیر ہم لوگ کے استاد کو پہلی بار ڈگری والا ہونا چاہیے، اور ہماری وقت کی قدر کی جائے، ہم کو کم وقت میں جلدی سے پڑھایا جائے۔ اور پھر دوسرا، جو جس قابل بچہ ہے، کوئی حفظ کرنے میں تیز ہے، اس کو حفظ کی لائن میں لگا دو۔ کوئی لگتا ہے یہ حافظ مولوی حفظ نہیں کر پائے گا، اسے تھوڑا سا اسلام پڑھاؤ، اس کو بھیج دو اسکول میں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تم نہیں پڑھ پاؤ گے، جاؤ کالج میں۔ اور جو مدرسہ بڑا ہوتا ہے اس میں 2 اسکول ہونا چاہیے، ایک دنیاوی اور دینی تعلیم بھی ساتھ اس اسکول میں چلے، اور ایک خالی دینی چلے۔ تو ہمارے کیا مسئلہ ہے، خالی دین کو پکڑ لیں، وہ بھی صحیح نہیں سکھاتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم دیتے ہی نہیں، اس لیے وہ آگے نکل ہی نہیں پاتے۔ بھائی دونوں ضروری ہے، کیونکہ دین اور علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنی بھی رنگتیں صورتیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم کو دوسرا لینگویج بھی سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا نہیں انگلش انگریزی زبان ہماری نہیں ہے، تو بالکل وہ مفتی ہے ہی نہیں، عالم ہے ہی نہیں، وہ بیوقوف ہے، ان کے بارے ہم کیا بولیں؟ ہر زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے کہ آپ سورہ زمر میں دیکھ سکتے ہیں، اور تمہاری زبانوں میں اختلاف اور رنگتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ خود قرآن پڑھ لیں بھائی، سورہ زمر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔